پہلے لائف پہ جائیے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اتہامات کا ازالے پر جو سلسلے وار درس چل رہا ہے اس کی آج تیسری نشست ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ العزیز شیخ محترم ہر نشست کا ٹاپک اور اس کے آخر میں اس کی سمری ہمیں ضرور بتاتے ہیں. یہ نشست ہم لوگ زوم پر کر رہے ہیں اور خطیب المنبر جو یوٹیوب کا چینل ہے وہاں پر بھی لائیو ہوتا ہے. ہر نشست کے اختتام پر سوال و جواب کی بھی محفل ہوتی ہے. تو زوم میں جو احباب ہمارے داخل ہیں وہ زوم کا بٹن دبا کے ایسا ہاتھ اوپر کریں. سوال چاہے آڈیو میں پوچھے چاہے ویڈیو میں پوچھیں. ہماری خواتین ہماری بہنیں جو ہیں وہ صرف ٹیکسٹ میں پوچھیں. اسی طرح یوٹیوب پر بھی جو سوال پوچھا جائے گا وہ یہاں تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا. امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن اور صحیح احادیث کے روشنی میں جو باتیں ہم شیخ محترم فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل عبدہ اللہ سے سیکھ رہے ہیں ہمیں عملاً کرنے کی توفیق دے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفضل شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سلسلے میں ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. صحابہ کی صحیح تاریخ سے واقفیت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت اور عقیدت یہ ایمان ہے. ان سے بغض و عداوت رکھنا یہ کفر و نفاق ہے. اور عام طور سے جو گمراہی پھیلائی جاتی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ معلوم نہیں، صحابہ کا صحیح موقف ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتا ہے،
جس کی وجہ سے اہل بدعت گمراہ لوگ اپنی گمراہی کو ہمارے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ جس کو دین کی صحیح تعلیم نہیں ہے، تاریخ اسلام سے صحیح واقفیت نہیں ہے، وہ ان کے بدعات اور خرافات کا شکار ہو کر صحابہ کے سلسلے میں بدزن ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے وقت کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کی صحیح تاریخ کو ہم جانیں، اور تاکہ ہم جو دشمنان صحابہ ہیں اور جو صحابہ کرام جو ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ان کے سلسلے میں عوام کو بدزن کرنا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارا رشتہ دین سے توڑنا چاہتے ہیں، ان سے ہم آگاہ رہیں اور اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے احباب اس پروگرام سے استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر صحابہ کرام کی سچی عقیدت اور محبت پیدا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہی اور ضلالت سے محفوظ رکھے۔ آج کی ملاقات میں اولاً میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں خلیفہ بننے کے بعد سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، ان کو معزول کیوں کیا تھا؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی دشمنی تھی اس وجہ سے، یا حضرت خالد بن ولید سے کوئی خیانت ہوئی تھی اس وجہ سے معزول کیا گیا تھا؟ جیسا کہ دشمنان دین عام طور سے یہ چیز باور کرانا چاہتے ہیں۔ تو اولا میں اس قضیے کو کی وضاحت کروں گا تاریخ کی روشنی میں، اور اس کے بعد پھر جو بغاوت کی تحریک اٹھی اور جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش آئی، اس کے وجوہ اسباب کیا تھے، اور اس تحریک جو بغاوت کی تحریک تھی اس کی حقیقت کیا تھی، کون سے عناصر تھے جو اس میں شامل تھے، اور یہ کیسے یہ جو ہے تحریک اٹھی تھی، اس کی حقیقت کو آج کی ملاقات میں واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو خلافت کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلامی فوج کے سپہ سالار اعظم تھے اور جن کو سیف اللہ کا خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اللہ کی تلوار، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنہوں نے مرتدین کا قلع قمع کیا تھا، ارتداد کی تحریک کا مقابلہ کیا تھا، اور اسی طرح عراق کے بہت سے اکثر علاقوں کو فتح کیا تھا، اور پھر شام میں ان کی فتوحات جاری تھیں۔ اسی اثنا میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے ان کو سپہ سالار اعظم سے معزول کر کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عہدہ عطا کر دیا۔ اس پر کچھ لوگ غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں۔ اس غلط فہمی کا دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی رنجش کی وجہ سے، کسی خیانت کی وجہ سے ان کو معزول نہیں کیا تھا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ معزول کرنے کے اسباب تھے، وہ اسباب کا سمجھنا ضروری ہے تاریخ کی روشنی میں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسباب کیا تھے جس کی بنیاد پر حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل کو، کہ جس مارکے میں بھی خالد بن ولید پہنچتے تھے فتح ہی فتح نصیب ہوتی تھی۔ کفار کی فوجیں خالد بن ولید کا نام سن کر بھاگ کھڑی ہوتی تھی۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ اس لشکر میں خالد بن ولید موجود ہے
تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے. ایسا روب تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا. پھر ایسے جرنیل کو، ایسے سپہ سالار اعظم کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تو معذور کیا. دیکھیے معذور نہیں کیا تھا، صرف بدلہ تھا، فوج سے ہٹایا نہیں تھا، بلکہ حقیقت واضح ہونا چاہیے کہ ابو عبیدہ بن جراح کے تابع کر دیا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے تابع کر دیا تھا تاکہ یہ دونوں جرنیل آپس کے مشورے سے کوئی کارروائی، کوئی قدم اٹھائیں، آپس کے مشورے سے کوئی قدم اٹھائیں. کلی طور سے معزول کر کے ان کو فوج سے برطرف نہیں کیا تھا، بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو عبید جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت کر کے جو ہے ان سے خدمات وہی لی جو پہلے وہ خدمات کرتے تھے، اسی خدمات پر وہ معمور تھے، لیکن جو ہے ان کو ماتحت کر دیا تھا ابو عبید الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. اور ابو عبید جراح رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے. یہ سابقون الاولون عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کہیں دوسرے آدمی نہیں تھے، ادھر ادھر سے نہیں لائے گئے تھے. اور پھر اس کے بعد دونوں آپس کے مشورے سے فوجی کارروائیاں کیا کرتے تھے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ان خطوط کے نتیجے روشنی میں جو خط سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا تھا، اس کی جو ہے اس سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں تابع کیا گیا تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی. اس کے اسباب تھے. آئیے پہلے یہ خط پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ معذوری کا سبب کیا تھا. لکھتے ہیں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں جو کہ باقی رہنے والا ہے اور جس کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اسی نے ہمیں گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لگایا ہے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل فرمایا ہے. میں آپ کو خالد کے لشکر کا امیر مقرر کرتا ہوں. آپ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. مال غنیمت کے لیے مسلمانوں کی جان خطرے میں نہ ڈالیے. مسلمانوں کی جان، اس نقطے پر، اس لفظ پر، جملے پر غور کیجئے گا. کہتے ہیں مال غنیمت کے لیے مسلمانوں کی جان خطرے میں نہ ڈالیے اور نہ ہی کسی اجنبی مقام کے حالات اور نتائج کو معلوم کیے بغیر جو ہے انہیں وہاں ٹھہرائیے. جب آپ کسی لشکر کو جنگ کے لیے بھیجیں تو معقول تعداد کے بغیر نہ بھیجیے. مسلمانوں کو ہلاکت کے خطرے میں ہرگز مبتلا نہ کیجیے. اللہ نے آپ کا معاملہ میرے ہاتھ میں اور میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. دنیا کی محبت سے اپنی آنکھیں بند کر لیجیے اور اپنے دل کو اس سے بے نیاز کر لیجیے. خبردار، گزرے ہوئے لوگوں کی طرح انہیں ہلاکت میں نہ ڈالیے. ان کے بچھڑنے کے میدان آپ کے نگاہوں کے سامنے. یہ خط ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیوں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کیا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. مسلمانوں کے جان خطرے میں نہ ڈالے، چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوشیلے تھے، بڑے جوشیلے جرنیل تھے، اور جو ہے تعداد کم بھی ہوتی تھی تو بڑے سے بڑے لشکر سے ٹکرا جاتے تھے اور جو ہے کارروائی کرنے میں پہل کرتے تھے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، مسلمانوں کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے. اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت طلب کرتے رہے، بحری جہاد کی اجازت طلب کرتے رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت نہیں دی، بحری جنگ کی اجازت نہیں دی، کہا میں مسلمانوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں مسلمانوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، یہ وہی خالد بن ولید ہے، یہ وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ موتا میں جب تین صحابہ جرنیل شہید ہو گئے، جعفر طیار، زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جب تینوں کام آ گئے، شہید ہو گئے، کیونکہ 3000 کی فوج تھی، 1 لاکھ کا مقابلہ تھا، 3000 کی فوج 1 لاکھ کے مقابلے پہنچ گئی۔ تو خالد بن ولید ہی جیسا جنرل تھا، اس 3000 فوج کو کتنی حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو مرعوب کر کے اور ان کو واپس مدینہ لے آیا۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ تو بڑے جوشیلے تھے اور جنگ میں کود پڑتے تھے، تھوڑی تعداد ہو تب بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، خطرات کو مول لیتے تھے۔ تو یہ چیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند نہ آئی کہ مسلمانوں کو خطرے میں ڈالیں، اس لیے عہدہ بدلا، تاکہ جو ہے ابو عبیدہ سنجیدہ تھے اور اس طریقے سے جو ہے سوچ سمجھ سے کام کرتے تھے، تو اس لیے ان کو ماتحت کر دیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک سبب یہ تھا اور دوسرا سبب جو ہے ان کے عہدے کو بدلنے کا اور پھر 4 سال کے بعد پھر ان کو مدینہ بلا لینے کا سبب یہ تھا کہ لوگوں کے اندر یہ معروف ہو گیا تھا کہ جہاں خالد ہوں گے وہاں شکست نہیں ہوگی، خالد جہاں ہوں گے جس مارکے میں، خالد جس فوج کے جرنیل ہوں گے ان کو اس فوج کو شکست نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے شخصیت پرستی جنم لے رہی تھی لوگوں کے اندر، اللہ سے توکل ہٹ کر توکل لوگوں کا خالد پر ہو رہا تھا۔ اس لیے اس بدعقیدگی سے، شخصیت پرستی سے روکنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معذور کیا تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ فاسد نہ ہو۔ فتح دینے والی ذات اللہ کی ہے، چاہے خالد جرنیل ہو یا ابو عبیدہ بن جراح جرنیل ہو یا کوئی دوسرا جرنیل ہو، فتح و نصرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو یہ 2 بنیادی سبب تھے جس کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے معذور کیا تھا۔ چانچہ دوسرا جو ہے واقعہ سنیے، جو ہے جس کے اندر اللہ کے نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے معذور کرنے کے سلسلے میں جو خطوط جو لکھے، جب خالد عمر کے پاس پہنچے تو ان سے شکایت کی اور کہا میں نے آپ کی یہ شکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی، واللہ آپ نے مجھے سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ انہوں نے جواب دیا مال غنیمت اور میرے مقررہ حصوں سے 60,000 سے زائد جو رقم ہو وہ بیت المال کی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساز و سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف 20,000 نکلے، اس رقم کو انہوں نے بیت المال میں داخل کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا خالد واللہ آپ میرے نزدیک نہایت ہی معزز شخصیت ہیں، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عدی بن سال کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام شہر والوں کو لکھ کر بھیجا میں نے خالد کو ناراضگی یا بددیانتی کی وجہ سے معذول نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ان سے محبت کرنے لگے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ان پر بے حد بھروسہ اور اعتماد نہ کریں اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے چاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ در حقیقت اللہ ہی کا کارساز ہے، اس لیے
انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ تاریخ طبری میں یہ تفصیل موجود ہے. تو یہاں یہ دو اسباب تھے جس کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار اعظم سے معزول کیا تھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ماتحت کیا تھا. اور اس کے بعد ابو عبیدہ جراح کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات منوا لیتے تھے، اپنی بات منوا لیتے تھے، پائل کرنے میں آگے تھے. اس لیے 4 سال کے بعد 4 سال تک ماتحت رہے. اس کے بعد حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو ہے مدینہ بلا لیا اپنے پاس اور دوسرے کام میں لگا دیا. ان کو دوسرے کام سونپے اور ان کو وہاں سے بلا لیا تھا. اس کے 2 بنیادی سبب تھے. ایک سبب کی جو ہے ان کا جوشیلا پن جو تھا، جس کی وجہ سے یہ مارکوں میں جو ہے تعداد نہیں دیکھتے تھے، وسائل نہیں دیکھتے تھے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے کود پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتے تھے. جس کی تو اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں احتیاط کے قائل تھے کہ مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کی جائے اور ایسے خطرات سے مسلمانوں کو دوچار نہ کیا جائے. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو ہے جو عام گمان پیدا ہو گیا تھا کہ جہاں خالد ہوں گے وہاں شکست نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے شخصیت پرستی جنم لے رہی تھی اور لوگوں کا اعتماد اللہ سے پھر کر جو ہے خالد بن ولید پر جا رہا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معذور کیا تھا تاکہ اس طریقے سے ایک تو مسلمانوں کے جان کو خطرے میں نہ ڈالیں اور دوسری وجہ یہ کہ تاکہ لوگوں کے عقیدے محفوظ رہیں، لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں. یہ عقیدہ شخصیت پرستی نہ آ جائے کہ خالد ہوں گے تبھی فتح ہوگی، خالد نہیں ہوں گے تو فتح نہیں ہوگی. تو اس بدعقیدگی سے روکنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معذور کیا دخل. اس لیے ہمارے جو لوگ اس پر ناک بھو چڑھاتے ہیں اور اس کو بھی قابل اعتراض سمجھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر اتہام لگاتے ہیں، یہ بے بنیاد چیزیں ہیں. اور حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کی تھی کہ امیر المومنین، میری وفات کے بعد میرے ورثہ کے درمیان میری وراثت کو آپ تقسیم کر دیجیے گا. آپ جو ہے اس کو تقسیم کر دیا، اپنا وصی بنایا تھا، وصیت کی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو ان صحابہ کے دلوں میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی عداوت اور دشمنی نہیں تھی کہ اس کو ہم لوگوں کے سامنے جو ہے یہ بیان کریں اس طرح کی اجراءات سے. اس طرح کیونکہ امیر المومنین تھے، ان کو اجراءات کا حق ہے، قانون نافذ کرنے کا کہ کسی کو رکھنے کا جب حق ہے، کسی کو معذور کرنے کا بھی حق ہے. لیکن جو ہے اس کو جو ہے لوگ دوسری بات پر تحویل جو ہے دوسری باتیں اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے صحابہ کے درمیان عداوت اور دشمنی واضح کرنا چاہتے ہیں. تو یہ باطل چیز ہے. یہاں حقیقت یہ تھی جو اس طریقے حضرت عمر خطاب کے خطوط سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہاں کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی خیانت نہیں تھی، کوئی غبن نہیں تھا. یہاں جو چیز تھی وہ 2 اسباب تھے. ایک تو مسلمانوں کو خطرات سے بچانا چاہتے تھے، عمر بن خطاب عافیت میں رکھنا چاہتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری طرف شخصیت پرستی سے اور بدعقیدگی سے امت کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کیا تھا. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کے سلسلے میں پاک و صاف رکھے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی کی شہادت پیش آئی اور باغی تحریک جو اٹھی، وہ باغی تحریک کہاں سے اٹھ گئی تھی، کہاں سے آ گئی تھی؟ کہیں آسمان سے ٹپک گئی تھی کہ کدھر سے آئی تھی، جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پیش آئی تھی. تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ جس طرح
انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر اپنی نسل چھوڑتا ہے. یہی حال تحریکوں کا بھی ہے، تنظیموں کا بھی ہے. یہی حال تحریکوں کا ہے. بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر اس کے برگوبار پھیلتے ہیں. اور تو ایک بارگی یہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہم اور آپ جانتے ہیں نفاق کی بیماری پہلے سے موجود تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین موجود تھے. اور اسی طریقے سے ذوالخویسرہ کا قصہ صحیحین میں موجود ہے. ذوالخویسرہ التمیمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا، کہا تھا عید یا محمد، محمد عدل سے کام لو. آپ نے عدل سے کام نہیں لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا. تو اللہ کے نبی جب صحابہ نے اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کی گردن قلم کر دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، چھوڑو، جانے دو. اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے جو ہے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. تم اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، لیکن یمرقون من الدین، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر جو ہے شکار سے نکل جاتا ہے. ایسے بوادر حالات پیدا ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور اس کے بعد پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو خلافت بعد ہی ارتداد کی لہر پھیلی، مرتدین کا فتنہ کھڑا ہوا اور لوگ مرتد ہونے لگے، دین سے نکلنے لگے، اسلام سے اپنا دامن چھڑانے لگے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مرتدین سے جہاد کیا، اور اس جہاد کے نتیجے میں بہت سے لوگ واپس آئے، سچے پکے مسلمان بنے. لیکن کچھ ایسے بھی رہے جو جن کا دل صاف نہیں ہوا اور جو ہے ان کے اندر کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی، وہ بھی موجود تھے معاشرے میں، وہ لوگ بھی تھے. اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. سیدنا چونکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو ہے صحابہ کرام کی اکثریت موجود تھی اور مخابرات شباب پہ تھی، پل پل کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں، اس لیے معاشرے کی اکثریت اچھے لوگوں پر مشتمل تھی. اس لیے ایسے لوگ جو ہے اپنا سر نہیں اٹھا پاتے تھے اور کوئی کارروائی کرنے کی جو ہے کہ جرات نہیں کر پاتے تھے. لیکن یہ سلسلہ قائم تھا، ایسے افراد موجود تھے معاشرے میں، لوگوں میں، جو اس طریقے سے مسلمانوں کے عروج کو، ان کی ترقی کو، مسلمانوں کے غلبے کے دیکھ کر وہ نالاں تھے. لیکن چونکہ اسلام کا بول بالا تھا، اسلام کا غلبہ تھا، اس لیے وہ کچھ کرنے کی جرات نہیں رکھتے تھے. اسی میں اپنی سلامتی سمجھتے تھے کہ ہم خاموش رہیں اور ان کی قیادت اور سیادت کو جو ہے قبول کیے رہیں. لیکن اس کے بوادر شروع ہو گئے تھے. خود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ابو لؤلؤہ نے آپ کو نماز کی حالت میں قتل کیا. اب اس میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہ ابو لؤلؤہ کا یہ ذاتی معاملہ تھا، جو مجوسی تھا اس کا یہ ذاتی معاملہ تھا
اس نے آ کے وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزادی دے رکھی تھی، وہ صنعت کار تھا، وہ چکی بنانا اور بڑھئی کا کام، لوہار کا کام، یہ سب کرتا تھا، اور روزانہ اس سے کچھ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصول کر لیتے تھے، باقی اس کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اس نے آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ جو ہے ہم سے زیادہ وصول کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کتنا ہے، جب بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے کام کے مقابلے میں، تمہاری آمدنی کے مقابلے میں یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ کر اس کو واپس کیا، اور اس کے بعد اس نے آ کر کے فجر کی نماز میں جو اندھیرے میں آپ کو جو ہے خنجر سے قتل کیا اور آپ کو زخمی کر کے گرا دیا۔ یہ واقعہ پیش ہے۔ تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ عادی معاملہ تھا، اس نے جو ہے لیکن ایک شخص اتنی معمولی سی بات پر اتنا بڑا قدم اٹھا لے، ایک معمولی سی بات پر اتنا بڑا قدم اٹھا لے، یہ جو ہے محل نظر، یہ محل نظر ہے، یہ فہم سے بالاتر چیز ہے کہ ایک معمولی سی چیز تھی کہ بھائی وظیفہ ان کو جو روزانہ خراج دیتا تھا، اس خراج کی مقدار میں کمی زیادتی کا معاملہ تھا، اس کی وجہ سے وہ جان لینے کے در پر ہو جائے۔ اتنی بڑی دشمنی حضرت عمر پر اس کو، اسی لیے دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں ایک سازش تھی، ایک سازش تھی جس میں مل کر سازش کی گئی تھی حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی۔ تو علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ نہیں یہ سازش تھی ایرانیوں کی، اور ان لوگوں نے حضرت عمر کو قتل کرنے ابو لؤلؤہ کو تیار کیا تھا۔ جیسے کہ شہادت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شہادت دی تھی کہ اس سے ایک دن پہلے، حضرت عمر کی شہادت سے ایک دن پہلے میں نے ابو لؤلؤہ کو ہرمزان کے پاس دیکھا تھا۔ ہرمزان یہ ایرانی جنرلوں میں سے تھا اور مسلمان ہو گیا تھا۔ کہا میں نے اس کو ہرمزان کے پاس دیکھا تھا، اس سے بات چیت کر رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں یہی خنجر تھا جس خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لؤلؤہ نے مارا تھا، ابو لؤلؤہ نے مارا تھا، وہی خنجر جو ہے ہرمزان کے ہاتھ میں تھا، جو ہے یہ شہادت دی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اس کی بنیاد پر علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں حضرت عمر کی شہادت بھی ایک سازش، ایرانی سازش کے نتیجے میں تھی، جس کے اندر ہرمزان اور ابو لؤلؤہ وغیرہ شریک تھے، اور اسی نتیجے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی تھی۔ اسی لیے جب عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے جب یہ بات سنی تو وہ جوش میں آئے اور جذبے میں آ کر ہرمزان کو جا کے قتل کر دیا، اپنے باپ کے اس میں جا کر کے ہرمزان کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد جب معاملہ آیا قصاص کا کہ بھائی قتل کیا، ثبوت تو تھا نہیں، قتل کیا اس بنیاد پر، تو قصاص کی جب بات آئی تو ہرمزان کے بیٹے نے عبید اللہ کو معاف کر دیا، پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اپنی جیب خاص سے اس کی دیت ادا کی، اس کی دیت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے اس کی دیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ اور اسی چیز کو بعد میں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرنے والوں نے اس قضیے کو بھی اٹھایا کہ جو ہے عبید اللہ کو قتل کیوں نہیں کیا، قصاص میں قتل کیوں نہیں، حالانکہ ہرمزان کے بیٹے نے حضرت جو ہے عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا تھا۔ معاف جب کر دے تو اس کے بعد جو ہے اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیتے ہیں تو وہ معاف نہ، قصاص کا حق ان کا ہے، قصاص لینے کا حق وارث کو ہوتا ہے، وارث نے جب معاف کر دیا تو وہ چیز معاف ہو گئی۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں پائی جا رہی تھیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے آگے بڑھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سختی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سخت تھے،
اور صحابہ کی جماعتیں موجود تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں، ابتدائی دور میں بہت اچھا دور تھا، اب ابتدائی دور میں کوئی اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئے، لیکن آخری دور جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آخری سالوں میں اس طرح کے فتنے اٹھنے شروع ہوئے۔ اس کے لیے جو ہے بوادر تو پہلے شروع ہو چکے تھے، اور جو بغاوت کے جو مراکز تھے وہ 3 تھے، کوفہ، بصرہ، فسطاط، یعنی موجودہ قاہرہ کا ایک جز ہے فسطاط۔ تو یہ 3 مراکز تھے جہاں سے بغاوت کی تحریک اٹھی تھی، اور جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ 3 علاقے تھے، یہاں لوگ اس طرح کی ذہنیت کے لوگ پروان چڑھ رہے تھے۔ تو اس کے عناصر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ چیزیں پیدا ہو رہی تھی۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کوفہ جو ہے یہ شرپسندوں کا اڈا بن چکا تھا، یہاں شرپسند لوگ پائے جاتے تھے، کوئی بھی وہاں گورنر مقرر ہوتا تھا تو اس کی شکایت پہنچا کے اس کو معزول کرا دیتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، کوفہ کے شرپسندوں نے کیا کہا یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، یہ نماز صحیح نہیں پڑھا پاتے، اور یہ کہہ کر کے حضرت عمر سے شکایت کی کہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صحیح پیش نہیں آتے ہیں، ان کو معزول کرا دیا۔ یہ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معزول کرایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بدکاری کا جو ہے الزام لگا دیا، بدکاری کا الزام لگایا حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ پر بدکاری زنا کا اتہام لگا دیا کوفہ والوں نے، یہ گورنر تھے وہاں کے۔ اس کے بعد جب ان پر بدکاری کا الزام لگایا گیا تو ان کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے جا کر کے جو ہے وہاں کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد جو ہے یہ مقدمہ پیش ہوا تو یہ تمام کے تمام مجرم قرار پائے جنہوں نے کام لگایا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا تھا، وہ سب کے سب مجرم قرار پائے، اور ایسی صورت میں ان پر حد جاری کیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں پر حد جاری کیا اور سزا نافذ کی، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ کچھ دن عرصے کے بعد خود ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، ان کی شکایت کرنے لگے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ شرپسند لوگ وہاں پروان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جو ہے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ کوفہ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کوفہ کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو اس نتیجے میں جو مشورے ہوئے، ان مشوروں میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یہاں سخت حاکم مقرر کیا جائے، کوفہ کو کنٹرول کرنا ہے تو یہاں سخت حاکم مقرر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیج دیا، اور تو اس طرح کی چیزیں پہلے پائی جاتی تھیں، لیکن حضرت عمر کی قوت تھی، طاقت تھی، اور صحابہ کرام ہر طرف موجود تھے، جس کی وجہ سے کوئی جو ہے اس طرح کی جو ہے منظم سازش جو ہے نہیں سامنے آ پائی تھی۔ لیکن جب حضرت جو ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جب خلیفہ بنے تو بڑے نرم دل تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم دل تھے، اور اس طریقے سے جو ہے انٹیلیجنس کا محکمہ بھی جو ہے اس طرح قوی نہ رہا جس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تھا۔ تو اس طریقے کچھ عناصر جو پائے جاتے تھے انہوں نے اپنے سر اٹھانے شروع کیے،
پہلا عنصر اس میں بغاوت کرنے والوں میں کا پہلا عنصر جو تھا وہ خلفائے راشدین کی حکومت سے جو افراد مطمئن نہیں تھے جو ہے، اور جس طرح کے لوگ ہر حکومت میں جو پائے جاتے ہیں کہ جو ہے جو حکومت پسند نہیں آتی اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری رہے، ہماری مرضی کے مطابق چلے، اور ایسی ہر حکومت کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو ایسے افراد موجود تھے. چنانچہ جو ہے کوفہ کے گورنر سعید بن عاص رحمہ اللہ جو ہے نے جب ایسے لوگوں کو دیکھا کوفہ میں تو ان کو گرفتار کر کے جو ہے ایسے لوگ ملے شرپسند تو ان کو گرفتار کر کے جو ہے شام بھیج دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا، اپنے پاس رکھا، ساتھ کھانا کھلاتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں سمجھے اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ جو ہے مخالف رہے. حضرت امیر معاویہ نے ان کو جو ہے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے پاس بھیج دیا کہ یہ لوگ فتنہ مچانے والے ہیں، ذرا ان کو دیکھو. وہاں پہنچے تو حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے کہا دیکھو میں معاویہ نہیں ہوں، میں خالد بن ولید کا بیٹا ہوں، سن لو، اگر شرارت کرو گے تو تمہاری خیریت نہیں ہوگی. حضرت جو ہے ان کے ساتھ رہے لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں سدھرے تو حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے انہیں جو ہے امیر المومنین عمر بن خطاب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے ان لوگوں نے معافی مانگی، انہوں نے معاف کر کے ان کو واپس کر دیا، ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی. تو یہ عناصر وہاں موجود تھے اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ تھے جو کوفہ میں اور بصرہ میں اس طرح کے عناصر پائے جاتے تھے. اسی طرح سے دوسرے وہ لوگ جو بغاوت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی حکومت کہاں سے کہاں تھی، افغانستان سے لے کر لیبیا تک یہ پورا جو ہے اسلامی سلطنت کے زیر سایہ تھا، اور کوفہ کا علاقہ جو ہے یہ باقی قسم کے لوگ کوفہ میں پہلے سے پائے جاتے تھے، اور اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے گورنروں کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے، اور جو ہے مالک الاشتر جو جیسے لوگ. اسی طریقے سے تیسرا عنصر جو تھا وہ متقی پرہیزگار لوگوں کا تھا جن کو اپنی عبادت پر، اپنی زہد پر، اپنے تقوی پر کبر و جاہل تھے. جہالت کے ساتھ جب زہد آتا ہے، تقوی آتا ہے تو وہ پریشان کن ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ لوگ تھے اور ان لوگوں نے جو ہے اپنی عبادت اور اپنے زہد پر ان کو گھمنڈ آیا اور اس طریقے سے دوسرے لوگوں کو پر فتویٰ جاری کرنے لگے، اور اس طریقے سے سابقون اولون بھی، صحابہ کرام بھی ان کی نگاہ میں جو ہے اچھے نظر نہیں آنے لگے، اور ان لوگوں نے جو ہے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، اور یہ خوارج کا جو سلسلہ شروع ہوا، خوارج جو پیدا ہوئے یہ ان کو یہ جاہل تھے اور اپنی عبادت پر، اپنی زہد پر، اپنے تقوی پر ان لوگوں کو ناز تھا. تو یہ عناصر موجود تھے. اسی طریقے سے ایسے لوگ بھی جو پائے جاتے تھے جو مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں، یہود جو تھے، یہود میثاق مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ قائم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، اور اس طریقے سے اسلامی حکومت کو، اسلامی سلطنت کو انہوں نے کھوکھلا کرنا چاہا. اور ان کا ایک فرد یمن سے اٹھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا. ساری ان عناصر کا مین پاور جو اسی کے ہاتھ میں تھا. عبداللہ بن سبا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ اسلام لا یہودی تھا، یمن کا اسلام لایا اور اس نے فتنے کا آغاز کیا. فتنے کا موجد جو ہے سب سے بڑا
یہ عناصر موجود تھے پہلے سے، ان لوگوں کو یہ اپنا گرویدہ بنایا اس شخص نے، اور اس نے فتنہ رچا اپنے، یہ کوفہ گیا، بصرہ گیا، شام گیا، مصر گیا، ان تمام شہروں کا اس نے چکر لگایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شگوفے چھوڑنے شروع کیے۔ سب سے پہلا شگوفہ اس نے کیا چھوڑا؟ اس نے چھوڑا کہ دیکھو جو ہے علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، تو خلافت تو ان کو ملنی چاہیے تھی، ان کو ملنی چاہیے تھی، یہ دوسرے لوگ کیسے آ گئے؟ اس طرح کے شگوفے چھوڑنے والا سب سے پہلا شخص جو ہے عبداللہ بن سبا، اور شیعی مصادر بھی اور سنی مصادر بھی تمام اس بات پر متفق جو ہے عبداللہ بن سبا کی شخصیت اٹھی، تاریخ میں عساکر وغیرہ اٹھا کر پڑھ لیجیے، اور اسی طرح رجال کی اور جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھیے، جو ہے اس شخص یہ سب سے بڑا بنیاد تھا ہر طرح کے فتنے کا۔ بعد میں پیدا ہونے والے فتنے جتنے پیدا، چاہے وہ جنگ جمل کی صورت میں ہو، جنگ صفین کی صورت میں، واقع کربلا کی صورت میں ہو، اس تمام کا سلسلہ جو ہے، سب کی کڑی جو ہے عبداللہ بن سبا سے جا کر کے جڑتی ہے، عبداللہ بن سبا سے جا کر کے جڑتی ہے۔ اس نے اپنے کارندے پھیلائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ بڑے ماہر لوگ تھے، انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کی مہریں بنوا لی، ان کے سائن مشق کر لیے، اور پھر جو ہے یہ لوگ خطوط لکھتے تھے۔ کوفہ میں رہنے والے کوفہ سے خط لکھتے تھے مصر کو، مصر سے خط لکھتے تھے کوفہ کو، بصرہ کو، شام کو، ہر جو ہے جگہ یہ خطوط بھیجتے تھے، اور اپنے یہاں جو گورنر ہوتے تھے حکومت کے، ان کی شکایتیں کہ ہمارے یہاں تو ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی، بڑا طوفان ہمارے یہاں ہے۔ اس شہر کے لوگ جب یہ دیکھتے اور یہ خطوط سنتے تو کہتے ہوئے ہم تو عافیت میں ہیں، ہمارے یہاں پاس تو کچھ نہیں ہے، بیچارے یہ لوگ پریشان ہیں۔ تو اس طرح ہر جگہ وہ جو ہے اپنے کارندوں کو بھیجتے تھے اور خطوط لکھ لکھ کر لوگوں کے ذہن کو تباہ کرتے تھے۔ یہ سلسلہ نیٹ ورک ان کا بڑا قوی تھا، اور اپنے نام سے نہیں، علی کے نام سے لکھتے، زبیر کے نام سے لکھتے، طلحہ کے نام سے لکھتے، ازواج مطہرات کے نام سے لکھتے، خطوط لکھتے، ان کی سائنے کی نقالی کرتے، اور اس طریقے سے غلط فہمی کو عام کرتے تھے یہ لوگ۔ لیکن کوفہ، بصرہ اور فسطاط جیسے مقامات پر تو یہ اثر انداز ہوئے، لیکن شام میں یہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں ان کو گھسنے نہیں دیا، اور شام پر یہ اثر انداز نہ ہو سکے، کیونکہ شام کے علاقے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اپنا جو سلسلہ شروع کیا تھا، ایک تو انٹیلیجنس کا، مخابرات کا یہ قوت دی تھی، اور دوسرے لوگوں کو مشغول رکھا تھا، لوگوں کو مشغول رکھا تھا، اور بحری جہاز اور بحری بیڑے تیار کرنے میں، جہاز کی تیاری میں جو ہے، کشتیوں کے بنانے میں ایک صنعت ایجاد کی کہ اکثریت اس میں مشغول ہو گئی، سب کشتیاں بنانے لگے، اس صنعت میں لگ گئے، اور دوسری صنعتیں اور بھی وجود میں آئیں، جس کی وجہ سے وہاں بیکار لوگ نہیں تھے، اور حضرت معاویہ کا کنٹرول تھا، جس کی وجہ سے شام میں اثر انداز نہ ہو سکے، صرف کوفہ، بصرہ اور اسی طریقے سے جو ہے مصر پہ اثر انداز ہوئے۔ اور ایک دوسرا سبب یہ بنا ان کی جو ہے کہ بڑے صحابہ، بڑے بڑے لوگ سب جہاد میں مشغول تھے، جہاد میں جایا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دولت کی بھی ریل پیل ہوئی، مال غنیمت خوب آیا، خوب تقسیم ہوا، جس کی وجہ سے جو نئی نسل بنی، پیدا ہوئی، نئی نسل جو پیدا ہوئی، ان کے اندر تعیش اور کھیل کود، تماشا، یہ چیزیں عام ہوئیں، کبوتر بازی پھیلنے لگی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو اس پر پابندی لگائی، ان چیزوں پر پابندی لگائی،
اسی طرح کچھ نوجوان شراب نوشی کی طرف بھی آگے بڑھے، اس پر جب پابندی لگی تو یہ چیزیں جو ہے سبب بنی، یہ تمام من جملہ اسباب کے تھے جس کی وجہ سے باغی تحریک اٹھی اور انہوں کو موقع ملا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا۔ انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل جو ہے آئندہ آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحابہ کی صحیح تاریخ پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنے ذہن و دماغ کو جو ہے ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ آج الحمدللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اتہامات کا ازالہ، جسے فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ نے بیان کیا، اور واقعی دو تین چیزیں ہمیں آج ہی پتہ چلی، ایسا لگ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو صحیح احادیث اور صحیح روایات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے اسلام کی ہسٹری معلوم کرنے کی توفیق دے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جیسے کہ آپ سب کو اطلاع ہے کہ یہ ہر جمعہ کو، جمعہ کے بعد مدینہ، مکہ، قطر اور انڈیا میں شام کو تقریباً 4 بجے کے بعد یہ درس شروع ہوتا ہے۔ فضیلت الشیخ جو ہے زوم پر اس کا درس دیتے ہیں، اور جسے براہ راست خطیب المنبر ایک یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر دکھایا جاتا ہے، اور ہر درس کے اختتام پر سوال و جواب کی محفل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے اور شیخ محترم کو صحت اور عافیت سے نوازے۔ ابھی ہم سوال و جواب انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے۔ سوال اگر کسی کو کرنا ہے تو وہ زوم پر اپنا ہاتھ ایسا اٹھا سکتا ہے، وہ وہاں پر ایک بٹن ہے اس کو دبا کے، تاکہ آپ کا سوال لیا جا سکے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح جو ہمارے لوگ اس وقت تو ابھی یہاں پر زوم پر تو کسی کا ہاتھ نہیں ابھی تک ریز ہوا ہے، میں یوٹیوب پر جا رہا ہوں، شاید کہ یوٹیوب پر بھی کوئی سوال ابھی نہیں آیا ہے۔ جی ابھی تک یوٹیوب پر بھی سوال نہیں آیا ہے۔ ہمارے سجاد بھائی، آپ اگر ہیں تو کچھ سوال پوچھیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم مجیب بھائی، اگر ہم لاسٹ ویک کے کچھ سوالات رہ گئے تھے، اگر ہم اس کو لے لیتے۔ وعلیکم السلام۔ کہ اگر آپ لاسٹ لے لیجیے پلیز، دیکھنا پڑے گا چیٹ، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر لاسٹ مومنٹ پہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس سوال ہے تو ابھی کر لیں، پھر بعد میں پھر ڈیلے ہو جاتا ہے۔ جب تک میں دیکھ لیتا ہوں لاسٹ ویک کا چیٹ۔
शेख साहब अभी तक किसी का सवाल न चैट पे आया है जूम पर और न ही मैं समझता हूँ कि यूट्यूब पर आया है, इसलिए आप हमें एक दो नसीहत करके आज के दर्स का इख्तिताम कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। यही चलता रहता है। जो सवाल नहीं था, बहरहाल सवाल नहीं तो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, आप लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें जो है इस बात की तौफीक दे कि हम सहाबे किराम से सही अक़ीदत और मोहब्बत रखने वाले बने और अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन भाइयों को समझ अता फरमाए जो सहाबा के सिलसिले में बज़नी का शिकार हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके जहन को सहाबा के सिलसिले में साफ फरमाए और इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको सहाबा के मनहज पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह खैरन। सज्जाद भाई, मैं समझता हूँ आज हम यहीं पर अपने दर्स को इख्तिताम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ, अल्लाह ताला हमको सही दीन समझकर उसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।